الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الفرقان الساطع والبرهان القاطع فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. مقصد خدا کے ذکر سے ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تم میرا جتنا زیادہ ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر خیر اتنا ہی پھیلا دوں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو ان نعمتوں پر کہ جو تم کو میں نے عطا کی ہیں. دیکھو، انکار نہ کرنا میری نعمتوں سے، کفر نہ کرنا میری نعمتوں سے، بلکہ ہمیشہ شکر گزار رہو میرے. پروردگار عالم نے قرآن میں از ابتدا تا انتہا بندوں کو ہدایت کی ہے کہ میرا ذکر کرتے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت ذکر کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، دن رات خدا کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَلَا تُبَتِّلْ تَبْتِيلًا، دیکھو دنیا سے قطع کر کے اور میرا ذکر کرتے رہو، دن رات میرا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کو بھی میرا ذکر کرو، شام کو بھی ذکر میرا کرو. غرض یہ ہے کہ مقصد الہی یہ ہے کہ تم میرا ذکر رات دن کرتے رہو. لیکن کس طرح ذکر کرو؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ذکر کس طرح کرو میرا. وَاذْكُرُوهُ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، دیکھو مشعر الحرام کے نزدیک میرا ذکر کرو اور جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح ذکر کرو. غور کریں، اس کے بعد اور تشریح کی ہے. وَاذْكُرُوهُ کا ذکر آبائکم، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اس طرح میرا ذکر. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ دادا کا ذکر اس طرح کرتا ہو کہ صبح سے شام تک باپ 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 کہا کرے؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کسی کو ذکر کرتے ہیں کہ شام سے صبح تک دادا 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 کرتا تھا؟ نہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اس کی مدح و ثنا کے ساتھ اس طرح میری تسبیح کے ساتھ میرا ذکر کرو، میری تقدیس کے ساتھ میرا. یہ نہیں کہ ہو کرتے رہو. غور کریں، اگر باپ دادا کا ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے تو خدا کا بھی ذکر.
اور اگر باپ دادا کا ذکر اس طرح نہیں کیا جاتا ہے تو ہو حق سے تھوڑی ذکر ہوتا ہے. اس طرح ذکر کرو کما ہداکم، جس طرح میں نے تم کو بتایا ہے. وَاذْكُرُوهُ وَسَبِّحُوهُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کس طرح ذکر کرو، میری تسبیح پڑھو، میری تقدیس کرو. اس طرح سے نہیں ہے کہ ہو حق کرتے رہو. آپ قرآن میں کوئی آیت دکھا دیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ ہو حق کرو. معلوم ہوتا ہے کہ ہو حق خدا کا ذکر نہیں ہے. کہیں آپ کو یہ ملے گا کہ اقیم الصلاۃ، میرا ذکر اس طرح سے کرو کہ نمازیں پڑھو. کہیں یوں ہے ذکر خدا کہ حج کرو خدا کی راہ. غرض یہ ہے کہ خدا کی تسبیح ہو، تقدیس کرو، خدا کی حمد و ثنا بجا لاؤ. جس طرح اپنے باپ دادا کی تعریف کرتے ہو، تعریف کے ساتھ ذکر کرتے ہو، اسی طرح سے خدا کی تعریف کرتے ہوئے اس کا ذکر کرو. صلوات. اب آپ ملاحظہ فرمائیں اس کا دوسرا ہو، خدا کا ذکر کرو، دن رات ذکر کرو، صبح شام ذکر کرو، بہت کثیر ذکر ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو. مقصد یہ ہے کہ دن رات خدا کا ذکر کرو. تو حضور جب ہم دن رات خدا کا ذکر کریں گے تو کسی اور کے ذکر کا موقع کہاں ملے گا؟ غور کریں آپ اس پر. جب یہ حکم ہے کہ تم دن رات صبح شام قیاماً وَاذْكُرْ رَبَّكَ قیاماً وَقُعُودًا، کھڑے ہو تو میرا ذکر کرتے رہو، بیٹھے ہو تو میرا ذکر کرتے رہو. جب ہر وقت ہم خدا کا ذکر کرتے رہیں گے تو پھر تو نہیں موقع ملے گا کہ دوسرے کا ذکر کریں. اب آگے سنی آیتیں. وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے بندے ابراہیم کا ذکر کیا کرو، وہ میرا صدیق نبی تھا. غور کرتے ہیں، صدیق نبی تھا اس لیے اس کا ذکر کیا کرو. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا الْأَيُّوبَ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، میرے بندے ایوب کا ذکر کیا کرو، میں نے اس کو صابر پایا. وَاذْكُرْ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل کا ذکر کیا کرو، وہ وعدے کا سچا تھا. یعنی ان انبیاء کے ذکر کی وجہ بھی بتاتا جا رہا ہے. وَاذْكُرْ مُوسَى وَعِيسَى وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِنَّهُمْ کانوا ذو الایدی والابصار. دیکھو عیسیٰ کا ذکر کرو، موسیٰ کا ذکر کرو، اسحاق کا ذکر کرو، ایوب کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر کرو، کیونکہ یہ قوت والے اور صاحب نظر تھے. ایک ایک لفظ سنتے جائیے گا. اس لیے ذکر کرو کہ یہ قوی بھی تھے اور صاحب نظر بھی تھے. وَاذْكُرْ مُوسَى وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور موسیٰ کا ذکر کیا کرو اور عیسیٰ کا ذکر کیا کرو اور ذا الکفل کا ذکر کیا کرو. بس اتنی آیتیں کافی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم خدا کا ہر وقت ذکر کریں گے تو ہم کو کہاں سے موقع ملے گا کہ ہم ایوب کا ذکر کریں، ابراہیم کا ذکر کریں، اسحاق کا ذکر کریں، موسیٰ کا ذکر کریں، عیسیٰ کا ذکر کریں، یسع کا ذکر کریں، ذوالکفل کا ذکر کریں. موقع کہاں سے ملے گا کہ جو ہم انبیاء کا ذکر کریں؟ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ مان لیجیے کہ ان سب کا تذکرہ بیان خدا کا ذکر ہے. نوح کا ذکر کرو، میرا شکر گزار بندہ تھا. معلوم ہوا کہ جو شکر گزار خدا کا بندہ ہو اس کا ذکر خدا کا ذکر ہے. غور کریں، جو شکر گزار خدا کا بندہ ہو اس کا ذکر خدا کا ذکر ہے. یعنی جو خدا کا شکریہ ادا کرتا ہو
اس کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور اگر خدا کسی کا شکر گزار ہو تو اس کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا، ابراہیم کا ذکر کرو، اس لیے کہ وہ صدیق بھی تھا، نبی بھی تھا۔ آپ سمجھے کہ خدا صدیق کسے کہتا ہے؟ جو ابراہیم جیسا ہو۔ امتیوں کو صدیق نہیں کہا ہے، جب کہا ہے تو انبیاء کو کہا ہے۔ اور غور ایک بات پر غور آپ کیجئے کہ صدیق کس کو کہا ہے؟ ابراہیم کو صدیق کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم جیسا مرتبے والا ہمیں کوئی دوسرا نبی نہیں۔ معلوم ہوا کہ صدیق وہ ہوگا جو امتی نہ ہو، نبی ہو یا نبی جیسا ہو۔ صلوات بھیجیں۔ وَاذْكُرْ أَيُّوبَ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ایوب کا ذکر کرو، بڑا صبر کرنے والا تھا۔ معلوم ہوا کہ جو صبر کرنے والا ہو اس کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ غور کرتے جائیے۔ اسماعیل کا ذکر کرو، اس لیے کہ وہ صادق الوعد تھا۔ اسحاق کا ذکر کرو، یعقوب کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر کرو، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ عیسیٰ کا ذکر کرو، یسع کا ذکر کرو، ذوالکفل کا ذکر کرو۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ذوالکفل کون تھے؟ ذوالکفل نام نہیں تھا، ذوالکفل کے معنی ہے صاحب کفالت۔ انبیاء بنی اسرائیل پر جب ان کے دشمنوں نے حملہ شروع کیا تو ایک نبی کو انہوں نے اپنے گھر چھپایا، اس کی کفالت کی، اسی لیے ذوالکفل کہلاتے ہیں، کفالت کرنے والا۔ ان کی حفاظت کی، ان کی خدمت کی، ان کو دشمنوں سے بچایا، اسی لیے ذوالکفل کہلاتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ابراہیم کا ذکر خدا کا ذکر ہے، ایوب کا ذکر خدا کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اسی طرح ذوالکفل کا بھی ذکر خدا کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی کی انہوں نے بنی اسرائیل میں سے حفاظت کی، کفالت کی، ان کو بچایا، ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ تو چونکہ کفالت کی تھی نبی کے، اس لیے خدا کہتا ہے کہ ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ صلوات بھیجیں۔ مسلمانوں انصاف کرو، بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کا جس نے حفاظت کی ہو، کفالت کی ہو، جس نے بچایا ہو، جس نے گھر میں رکھا ہو، وہ تو اس کا ذکر تو خدا کا ذکر ہوگا، اور جو محمد مصطفیٰ کی کفالت کرے، حفاظت کرے، اس کا ذکر خدا کا ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، غور کریں آپ، کیا کہہ رہی ہے دنیا۔ خدا جانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ کے دادا علی بن ابی طالب قسیم نار و جنت اور ان کے باپ ابو طالب کافر ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا لعنت کرے ان کو کافر کرنے والوں پر۔ تم کیا کہتے ہو؟ اگر ساری دنیا کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور ابو طالب کا ایک پلے میں، تو برابر نہیں ہوگا۔ کہ جناب ابو طالب کون تھے؟ ذرا شرم نہیں آتی ہے ابو طالب کو؟ اور ابو طالب کو کیا، انہی پر کیا موقوف ہے؟ فقہ اکبر میں لکھا ہوا ہے کہ کانا ابواہ وہ کافرین،
رسول اللہ کے ماں باپ کافر تھے. غور کریں آپ، رسول اللہ کے ماں باپ کافر تھے. ذرا انصاف کیجئے. تاریخ طبری اٹھائیے، عاصم کوفی اٹھائیے، تاریخ کامل ابن اسیر، جتنی تاریخیں ہیں سب لکھتی ہیں کہ محمد کا نور صلب آدم میں آیا، اس کے بعد ارحام امہا طیبہ اور اسلاب طاہرین میں ہوتا ہوا نور عبد المطلب تک پہنچا. یعنی خدا نے اس نور کو جب رکھا تو صلب طاہر میں رکھا، رحم طاہرہ میں رکھا، کبھی نجاست نہیں آنے اس پائیز کے پاس. غور کریں، جب آدم سے لے کر اور یہاں تک خدا نے حفاظت کی کہ نور محمدی طاہر جگہ رہے، نجس صلب میں نہ جائے، نجس رحم میں نہ جائے، تو جب ولادت کا قریب آ گیا زمانہ تو خدا اس نور کو کسی نجس کے صلب میں رکھے گا؟ اب غور کریں اس بات کے اوپر. کیسے ممکن ہے کہ عبداللہ اور آمنہ کافر ہو؟ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی عورت بدکار ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے. پہلے تو وہ اپنا عیب چھپانا چاہتی ہے، اور جب چھپائے نہیں چھپتا تو دوسری شریف عورتوں کو عیب لگانا شروع کرتی ہے. آپ ملاحظہ فرما لیں، دنیا کا دستور یہ ہے. جہاں تک عیب اپنا چھپائے چھپتا ہے اس کو چھپاتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ اپنا عیب نہیں چھپتا تو شریف عورتوں کو عیب اس لیے لگاتی ہے کہ اس عیب کی اہمیت کم ہو جائے. یہ قاعدہ ہوتا ہے. تو حضور جب اپنے بزرگوں کا کفر نہ چھپا سکے تو ابو طالب کو کافر کہہ دیا، عبداللہ کو کافر کہہ دیا، آمنہ ورنہ ان کا دل جانتا ہے کہ ابو طالب کون تھے. شرم نہیں آتی کہتے ہوئے. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھا ابو طالب نے. غور تو کرے، محمد مصطفیٰ. آج کوئی معمولی سے معمولی مسلمان بھی گنگا پرساد سے نہیں نکاح پڑھائے گا. تو غور کریں آپ، کوئی بھی مسلمان ہے کہ جو کافر سے نکاح پڑھوائے اپنا، نہ کہ محمد مصطفیٰ اپنا نکاح پڑھوائے کافر سے. معلوم ہو، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ نکاح پڑھوانا جب ہوتا ہے کسی کو تو جو بہتر سے بہتر آدمی ممکن ہوتا ہے اس سے پڑھوایا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے بھی نکاح اس سے پڑھوایا ہوگا جو ان کے زمانے میں بہتر سے بہتر. صلوات بھیجو. اس ابو طالب کو جس نے اپنے بچوں کو ہمیشہ نثار کیا محمد مصطفیٰ، اس ابو طالب کو کہ جب محمد مصطفیٰ خدا کا حبیب پیدا ہونے والا تھا تو کسی نے جگہ نہیں دی تھی زچہ خانے کے لیے. دیکھا کہ آمنہ پریشان ہے، آگے بڑھے. کہنے لگے کہ کیوں آپ پریشان ہیں؟ جواب دیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بچہ کہاں پیدا ہو، کیونکہ عبداللہ مر چکے تھے نا، ان کا تو کوئی مکان نہ تھا. آپ آگے بڑھے. کہنے لگے گھبرانے کی کیا بات ہے، میں انتظام کیے دیتا ہوں. یہ کہہ کے تاریخ طبری میں ہے کہ اپنی کوٹھری خالی کی اور خالی کر کے جناب آمنہ کے سپرد کر دی اور کہا کہ میری کوٹھری آپ کے بچے کا زچہ خانہ بنے گی. قدرت دیکھ رہی تھی کہ میرے محبوب کا زچہ خانہ کسی نے نہیں دیا کوٹھری اپنی کے جو بنتا، اگر دیا تو ابو طالب نے دیا. کہا اچھا ابو طالب گھبراؤ نہیں، تم نے اپنی کوٹھری کو میرے محبوب کا زچہ خانہ بنایا تو صحیح تمہارے بیٹے کا
صاحب ہیں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ جنہوں نے خدا کے محبوب کے ساتھ نیکی کی، اور خدا کہتا ہے کہ جس نے میرے محبوب کے ساتھ نیکی کی اس نے میرے ساتھ نیکی کی۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابو طالب کا مرتبہ کیا ہے کہ جن کی نیکی خدا تک پہنچتی ہے، وہ ہے ابو طالب، جن کے متعلق آج مسلمان جو دل چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ صلوات بھیجیں۔ غرض یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اتنی آیتیں پڑھی، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ آیتیں صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان سب کا ذکر خدا کا ذکر نہ قرار دیا جائے۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوهُ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا ذکر کرو تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ قلب مطمئن جب ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جتنا بھی خدا کا ذکر کرتا رہے گا اتنے ہی دل کا اطمینان بڑھتا رہے گا۔ اطمینان قلب سے پہچان لو کہ خدا کا ذکر اس نے کتنا کیا ہے۔ ایک طرف تو خدا کہتا ہے کہ ایوب کا ذکر کرو اس لیے کہ وہ صابر تھا، معلوم ہوا کہ جب کسی صابر کا ذکر کیا جائے گا وہ خدا کا ذکر ہوگا۔ ابراہیم کا ذکر کرو اس لیے کہ وہ صدیق تھا، اس کے معنی یہ ہے کہ جب کسی صدیق کا ذکر کرو گے تو وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اسماعیل کا ذکر کرو اس لیے کہ وہ صادق الوعد تھا، جب کسی صادق کا ذکر کیا جائے گا وہ خدا کا ذکر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کا ذکر خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، علی کا ذکر عبادت ہے اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ خدا جانے کتنا ذکر کیا تھا خدا کا علی نے، کہ شاید ہوتا ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اتنا اطمینان قلب حاصل ہو گیا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے دل میں میری معرفت آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ اطمینان قلب سے پہچانو کہ خدا کا کتنا ذکر کیا ہوگا، اور اگر کسی کے خدا کہہ دے کہ اس کا نفس نفس مطمئنہ ہے، خود خدا کہہ دے تو اس نے کتنا ذکر کیا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین کو خدا خود کہہ رہا ہے کہ مطمئن ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں۔ علی کے ذکر کو رسالت مآب کہتے ہیں کہ عبادت ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ لہذا ہم جو علی کا ذکر کرتے ہیں تو اسی لیے کہ ایک ساتھ کئی ذکر ہو جاتے ہیں، علی کا بھی ذکر، رسول کا بھی ذکر، خدا کا بھی ذکر، ایک ساتھ کئی ذکر ہو جاتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ذکر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا۔ غور کریں آپ، ذکر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کے یہ ختم ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ کنتو کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت نور محمد وآل محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ کوئی مجھے پہچانے، اس لیے محمد و آل محمد کے نور کو پیدا کیا۔ کب پیدا کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے رسالت مآب حدیث قدسی ہے، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، نور کو پیدا کیا، محمد کو نہیں،
نور محمدی کو پیدا کیا. اس کے معنی ہے کہ اس نور کے جتنے اجزاء ہوں گے سب سے پہلے پیدا ہوئے. غور کرتے جائیں آپ اس پر. سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا یعنی محمد اور آل محمد سب سے پہلے پیدا ہوئے. سب سے پہلے پیدا ہوئے اور اس وقت پیدا ہوئے تو هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. تو معلوم ہوا کہ حیات اور موت بھی مخلوق ہیں. جب یہ مخلوق ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اول مخلوق ہوگا وہ حیات سے بھی پہلے پیدا ہوا ہوگا اور موت سے پہلے بھی پیدا ہوا ہوگا. غور کرتے جائیں آپ. معلوم ہوا کہ محمد و آل محمد حیات سے بھی پہلے پیدا ہوئے اور موت سے پہلے بھی پیدا ہوئے. جب موت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو موت ان کے پاس نہیں جا سکتی. اب آپ غور کریں, موت ان کو نہیں آ سکتی ہے, ناممکن بات ہے, اس لیے کہ موت تو ان کے بعد پیدا ہوئی ہے. خدا کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاک ہو جائے مگر جو وجہ اللہ ہے وہ ہلاک نہ ہوگا. غور کر رہے ہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے. جو صاحب جلال و صاحب کرامت ہے وہ نہیں ہلاک ہوگا. مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ یہاں معنی وجہ اللہ کے ہیں اللہ. غور کیجیے گا, بس یہی آخری کلام. وجہ اللہ کے معنی ہے اللہ. اس کے معنی ہے وہ کہتے ہیں کہ وجہ اللہ کوئی الگ چیز تھوڑی ہے بلکہ وجہ اللہ کی سے مراد اللہ ہے. اب آپ غور کریں اس ناانصافی کو. یا تو یہ کہیے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا, اور جب سمجھ میں نہیں آیا تو کافی کیسے ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جس کا تعلق ارادے سے ہو. اب اگر کچھ ایسے مخلوق مل جائیں کہ جن کا تعلق ارادے خداوندی سے نہ ہو ان کو آپ شے نہیں کہہ سکتے. مشیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے, مشیت کے بعد ارادے سے تعلق ہوتا ہے, ارادے کے بعد قضاء و قدر سے تعلق ہوتا ہے. جب کوئی شے پیدا ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ جو قضاء و قدر میں شے آئے گی وہ مشیت کے ماتحت ہوگی, اور جو مشیت کے ماتحت ہو وہ شے ہوگی, اور جو شے ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گی. جو قضاء و قدر سے جس کا تعلق ہو وہ شے کہلائے گی کیونکہ اس کا تعلق ارادے سے ہے, اور جب ارادے سے تعلق ہوگا تو شے بنے گی, اور جب شے بنے گی تو وہ ہلاک ہوگی. اب اگر کوئی شے علم خدا کے بعد صرف مشیت سے پیدا ہوئی ہو تو اس پر شے کا اطلاق قرآن کی روح سے نہیں ہو سکتا. رسالت میں فرماتے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت نور محمد وآل محمد بمشیتی. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کوئی مجھے پہچانے تو میں نے محمد و آل محمد کو اپنی مشیت سے پیدا کیا. یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے ارادے سے پیدا کیا. تو جو فنا تو وہ شے ہوگی جو ارادے سے جس کا تعلق ہو, اور ان کا تعلق براہ راست مشیت سے ہے. جب مشیت سے ان کا تعلق ہے تو یہ نہیں فنا ہو سکتے. غرض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کا ذکر کب سے ہے اور کب تک رہے. میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا. خدا کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں محمد پر. رسالت مآب فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر
یہ دونوں راوی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسالت امام نے بتایا کہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جواب دیا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ وہ ادھر وہ برابر ہے، علی آل محمد کہیے یا و آل محمد کہیے، تو معلوم ہوا کہ محمد اور آل محمد یہ درود میں شامل ہے، شامل ہے درود میں۔ پھر خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو۔ کس پر درود بھیجو؟ محمد اور آل محمد۔ کیا معلوم خدا نے اس مقام پر درود میں محمد کو صدر بنا دیا، لیکن جب آیت تطہیر اتاری وہاں صدر محمد کو نہیں بنایا، بلکہ فرماتا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ یا اللہ تو نے تطہیر کے عصمت کے موقع پر محمد کو کیوں نہ بنا دیا صدر؟ یہی محمد کو پہچانوایا جاتا ہے فاطمہ کے ذریعے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ باپ سے بیٹے کو پہچانوایا جاتا ہے، لیکن الٹ دیا قدرت نے، نہیں، بیٹی سے باپ پہچانا جا رہا ہے۔ یہ فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، محمد کے ذریعے نہیں پہچانوایا۔ بات یہ ہے کہ چونکہ درود میں خدا نے محمد کا جو نام لے لیا تو دنیا کو بڑا موقع مل گیا کہ ہو لگا کے ساری کائنات شامل کر دو، وہ ازواجہ و اصحابہ، غلط ہو لگایا اور لفظ بڑھا دی۔ قدرت نے دیکھا کہ اچھا محمد کو ہم نے درود میں صدر نشین بنایا تو تم نے ہو کر کے ازواجہ و اصحابہ شروع کر دیا۔ اچھا آؤ تطہیر کے موقع پر ہم محمد کو صدر نہیں بنائیں گے، فاطمہ کو بنائیں گے۔ اب ہو لگا کے بڑھاؤ تو اب آپ نے بولا درود کیا ہے؟ محمد و آل محمد کا ذکر ہے، ذکر ہے نا محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ذکر محمد اور آل محمد کا کب سے شروع ہوا اور کب ختم ہوگا۔ اگر انسان درود بھیجنے والے ہوتے تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ درود کب سے شروع ہوئی کب ختم ہوگی۔ اگر اس کے ساتھ جن بھی شامل ہوتے تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ درود کب سے شروع، ذکر محمد اور آل محمد کب سے شروع ہوا اور کب ختم ہوگا۔ اگر فرشتے بھی شامل ہوتے تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ ذکر محمد و آل محمد کب سے شروع ہوا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں درود بھیجتا رہتا ہوں تو کوئی اگر بتا دے کہ اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا تو میں بتا دوں کہ ذکر محمد و آل محمد کب سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اس ذکر کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا، ہمیشہ سے ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کہاں کہاں ذکر ہے محمد اور آل محمد کا۔ آدم پیدا ہوتے ہیں، نگاہ اٹھا کے پیشانی عرش پر نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لکھا پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آدم نے پوچھا من ہاؤلائے، تاریخ طبری، من ہاؤلائے یہ کون؟ جواب ملا کہ لولاہم لما خلقتک، اے آدم یہ نہ ہوتے تو تم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، خدا نے عرش کو بھی نور کہا، نور عرش میں، نور صاحب نور ہے عرش، اور اس پر محمد و آل محمد کے نام لکھے تھے، آدم نے پڑھ لیا۔ اگر عرش کے نور سے کم ہوتا ان کا نور، ان اسما کا، یا مساوی ہوتا تو پڑھا کیسے آدم نے؟
اس کے معنی یہ ہے کہ عرش نور پر نور محمد و آل محمد کا غالب تھا، جبھی آدم اس کو پڑھ سکے۔ تو عرش پر اسماء لکھے ہوئے ذکر ہو رہا ہے، کرسی پر جبریل امین شاگرد ہو کے ذکر کر رہے ہیں، جنتوں میں ذکر ہو رہا ہے۔ جب رسالت مآب شب معراج گئے، آواز آئی کہ واہ شوقاہ الی محمد وعلی وفاطمہ والحسین، میں بڑی مشتاق ہوں پنجتن کی۔ پوچھا جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ جواب دیا کہ جنت جب سے پیدا ہوئی ہے وہ یہی چیخ رہی ہے کہ میں پنجتن کی مشتاق۔ حضور دنیا جنت کی مشتاق، جنت پنجتن کی مشتاق۔ اور اتریے تو فلک چہارم پر سورج پلٹ کے ذکر کر رہا ہے، اور آئیے تو ستارہ اتر کے ذکر کر رہا ہے، پہلے آسمان تک پہنچیے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے ذکر کر رہا ہے، اور آئیے تو فضا میں جبریل کہہ رہے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، اور نیچے اتریے تو غدیر خم میں رسول کے ہاتھوں پر ذکر ہو رہا ہے، اور نیچے اتریے تو کعبے میں رسول کے کاندھے پر ذکر ہو رہا ہے، اور نیچے اتریے تو رسول کے سینے پر ذکر ہو رہا ہے، اور نیچے اتریے تو زمین کعبہ پر ذکر ہو رہا ہے، اور تحت میں جائیے تو بیر العلم میں ذکر ہو رہا ہے۔ دو جہان دو لب ہیں جو ذکر اہل بیت کر رہے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا یا تمہارا ذکر پھیلاؤں گا۔ آل بس ختم کیا میں نے، آل محمد نے خدا کا ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا کہ دنیا میں انبیاء کے ہاں نہیں ملتا اس طرح کا تذکرہ۔ خدا نے ان کے ذکر کو بلند کیا، اس کے جواب میں اتنا بلند کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ خدا جانتا ہے کہ ایسے ایسے موقعوں پر جہاں انسان گھبرا اٹھے تو یاد نہ آئے کوئی، ان موقعوں کے اوپر اہل بیت نے ذکر کیا ہے۔ علی کے ضربت لگی، پکار کے کہا فزت برب الکعبہ۔ اب غور کریں، بدر کی جنگ فتح کی، یہ نہیں کہا کہ علی آج کامیاب ہو گیا۔ خیبر فتح کیا، یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ خندق فتح کی، یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب سر پر ضربت لگی تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آج ابو طالب کا بیٹا کامیاب ہو گیا، کیونکہ یکساں ذکر خدا میں اللہ اللہ ایک جملہ ذکر کرتا چلوں کہ علی ذکر کرتے کیسا تھے۔ دنیا مثال سے خالی ہے، جس طرح سے علی بن ابی طالب نے خدا کا ذکر کیا ہے، دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اور میں بتاؤں گا کہ انبیاء نے بھی ذکر کیا ہے، مگر جس طرح علی ذکر کرتے تھے آج تک کوئی ذکر نہ کر سکا۔ منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا کفا لیا فخرا انت ربی، علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو اس کا خدا ہے۔ جملوں کو دیکھیے گا، کفا لیا فخرا انت ربی، میرے لیے کافی ہے یہ فخر کے لیے کہ میرا خدا تو ہے۔ دنیا دولت پر فخر کرتی ہے، حکومت پر فخر کرتی ہے، لشکر کی کثرت پر فخر کرتی ہے، جاہ و حشم پر فخر کرتی ہے۔ علی کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی فخر نہیں ہے کسی بات میں، فخر ہے تو اس پر کہ وہ میرا خدا ہے۔ غور کریں، انت ربی کما ارضا فاجعلنی عبدا کما ترضا، تو میرا ویسا خدا ہے جیسا میرا دل چاہتا تھا، تو میرا ویسا خدا ہے جیسا میں چاہتا تھا کہ میرا خدا ہو۔ اے پروردگار مجھے بھی ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ جناب سلیمان نے بھی خدا سے دعا کی تھی، رب حب لی ملکن، پارنے والے مجھے ملک عطا کر دے ایسا جو کسی کو نہ ملا۔ خدا نے دے دیا ملک، زمین پر حکومت،
ہوا پر حکومت، پرندوں پر حکومت، وحشیوں پر حکومت مل گئی، یہاں آ کے حکومت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حد بنا دی تھی کہ مجھے ویسی حکومت دے جیسی آج تک کسی کو نہ ملی ہو۔ علی خدا سے مانگتے ہیں تو حد بندی نہیں کرتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنِي عَبْدًا كَمَا تَرْضَى، جیسا بھی تو چاہتا ہو ویسا مجھے بندہ بنا دے۔ خدا نے ان کو کیا کیا؟ امیر المومنین بنا دیا۔ غور کریں آپ، یہ معمولی لقب نہیں ہے۔ اگر انسان مومن تو ان کے امیر، اگر جن مومن تو ان کے امیر، اگر فرشتے مومن تو ان کے امیر، اگر انبیاء مومن تو ان کے امیر، اگر رسول مومن تو ان کے امیر۔ غلط جو مومن ہوگا اس کے امیر علی بن ابی طالب ہے، صلوات اللہ۔ اور جو ان کو امیر نہ سمجھے، میں کل اس کو ذکر کروں گا انشاءاللہ، جو ان کو امیر نہ سمجھے وہ خود مومن نہیں، علی کا کچھ نہ بگڑے گا، اس لیے کہ یہ امیر المومنین ہے، مومنین کے امیر۔ جو انہیں امیر سمجھے وہ مومن، اور جو امیر نہ سمجھے وہ منافق، ماننا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے۔ غرض علی نے ایسے موقع پر ذکر کیا، اسی طرح سے امام حسین نے خدا کا کیسے موقع پر ذکر کیا ہے۔ غور کریں آپ، جیسا ذکر کیا ویسا ذکر۔ اگر مہلت مانگی اس لیے نہیں کہ اہل بیت کو مدینے پہنچا دے، اس لیے نہیں کہ کچھ وصیت کر دے، مہلت مانگی تو اس لیے کہ ایک رات مجھے دے دو کہ جی بھر کے خدا کی عبادت کروں۔ اللہ اللہ۔ امام حسین فرماتے ہیں خدا نے جیسے مجھے اصحاب دیے نہ میرے بھائی کو دیے، غور سے سنیے گا، نہ میرے بھائی کو دیے، نہ میرے باپ کو دیے، نہ میرے نانا کو دیے۔ ذرا ان کے اصحاب میں اور حسین کے اصحاب میں ذرا فرق دیکھیں۔ امام حسین سب کو جمع کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم پردہ شب میں جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ چپ رہتے ہیں، کوئی پہلو نہیں بدلتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ شاید شرم آتی ہے، میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ جب پھر کوئی پہلو نہیں بدلتا تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے کام سے جانا نہیں چاہتے ہو تو میرے کام سے چلے، میرے اہل بیت میں ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور انہیں مدینے پہنچا دو۔ زہیر ابن قین ایک دفعہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرماتے کہتے ہیں مولا اکلتنی السبال اور ترکتک، خدا کرے اس دن مجھے درندے کھا جائیں جس دن آپ کے قدم چھوڑ کے۔ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اگر 70 بار قتل کیا جائے، مجھے جلا دیا جائے، میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے، پھر زندہ کیا جاؤں تو آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ یہ تو ایک دفعہ کا مرنا ہے، کیسے قدم آپ کے چھوڑ دوں۔ جناب عباس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آقا آج آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں کل فاطمہ کو کیا کروں؟ اللہ اللہ، کیسے اصحاب۔ ہمیں یاد ہے امام حسن کے اصحاب جنہوں نے آپ کے نیچے سے بستر کھسیٹ لیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ علی کے اصحاب کیسے تھے، کہ آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جب میں تم سے کہتا ہوں سردی میں کہ تم جنگ کرو تو کہتے ہو سردی بہت ہے، جب کہتا ہوں گرمی میں کہ تم جنگ کرو تو کہتے ہو گرمی بہت ہے۔ ارے کون سا وہ وقت آئے گا جب تم دشمنوں سے لڑو گے؟ یہ تھے اصحاب علی۔ آپ اور غور کریں، مخصوص اصحاب کو چھوڑ دیجئے، عام اصحاب کو دیجئے۔ اسی طرح سے رسول کے اصحاب، رسول احد میں کھڑے ہوئے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ الیہ الیہ انا رسول اللہ، ارے آؤ میری طرف آؤ، میں خدا کا رسول یہاں کھڑا ہوا ہوں، اور کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا ہے کہ کون کھڑا ہوا ہے۔ غور کیا تم نے؟ یہ تھے اصحاب رسول، کہ رسول کہتے تھے کہ آؤ آؤ، آنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور حسین کہتے تھے کہ جاؤ جاؤ، اور وہ جانے کا نام
امام حسین نے جس طرح عبادت کی، اجزاء اور اصحاب حسین نے بھی عبادت کی۔ کچھ دیر عبادت کے بعد جناب ابو الفضل العباس اپنے خیمے سے نکلے اور پکار کے کہا کہ اے اعزاء حسین جمع ہو جاؤ میرے خیمے میں۔ تمام اعزاء ابو الفضل العباس کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ آپ نے کھڑے ہو کے تقریر کرنا شروع کی، غور کرو اطمینان کے ساتھ اس پر۔ جناب عباس فرماتے ہیں کہ اے حسین کے رشتہ داروں، دیکھو جب تک تم زندہ ہو اصحاب حسین کو کوئی زخم نہ وہ نہ قتل ہونے پائے، دنیا یہ نہ کہے کہ حسین نے اپنے عزیزہ اور اصحاب کو قتل کیا۔ یہ تقریر کر رہے تھے کہ زہیر ابن قین ادھر سے گزرے، تقریر سنی، بھاگے ہوئے اصحاب کے خیموں میں گئے، اپنے خیمے میں پہنچے اور پکار کے کہا کہ اصحاب حسین ذرا خیمے میں جمع ہو جائے۔ تمام اصحاب جمع ہو گئے۔ کہا میں ابھی ابو الفضل العباس کے خیمے کی طرف سے آ رہا ہوں۔ وہ اعزاء کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک اصحاب حسین کو زخم نہ لگنے پائے۔ اے بھائیو، کل جب فاطمہ پوچھیں گے کہ میرے عزیز قتل ہوتے رہے اور تم دیکھتے رہے تو کیا جواب دو گے؟ اصحاب حسین نے تلوار نیام سے کھینچ لی اور کہا زہیر گھبراؤ نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں اعزاء حسین کو زخم نہیں لگ سکتا، ہماری زندگی بس ختم کیا میں نے۔ آدھی رات عبادت میں گزر گئی۔ امام حسین کو خیال ہوا کہ چل کے دیکھیں کہ میرے اعزاء اور اصحاب کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب کے خیموں کی طرف آئے، دیکھا کہ اصحاب اپنی تلواروں پر سائیکل کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ بھائیو کل بازار موت گرم ہوگا، دیکھو رسول کو جواب دینا ہے، فاطمہ زہرا کو جواب دینا، اپنی جانیں نثار کر دینا۔ سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں حسین کے قدموں پر نثار کر دیں گے، جزاکم اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ جناب قاسم کے خیمے تک پہنچے، دیکھا کہ مادر قاسم زمین پر بیٹھی ہے، قاسم ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ مادر قاسم کہتی ہے بیٹا تمہارے چچا نے تم کو باپ کی طرح سے پالا ہے، کل تمہارے چچا پر مصیبت کا دن ہے، اے بیٹا ماں کو روح فاطمہ سے شرمندہ نہ کرنا، چچا پر جان نثار کر دینا۔ اللہ اللہ کیسا مصیبت کا وقت تھا کہ مائیں خود نصیحت کر رہی تھی اولاد کو کہ اپنی جان نثار کر دو۔ امام حسین اور آگے بڑھے، دیکھا کہ جناب ام کلثوم زمین پر بیٹھی رو رہی ہے، جناب عباس سامنے کھڑے ہوئے، وہ کہہ رہی ہے کہ کل قربانی کا دن ہے، بہن زینب اپنے بچے قربان کرے گی، کوئی اپنے شوہر کو قربان کرے گا، کوئی اپنے لال کو قربان کرے گا۔ ام کلثوم ایسی بدقسمت ہے کہ نہ اس کے اولاد ہے نہ شوہر ہے، بھائی کو کس کو قربان کرے گی؟ اور جناب عباس ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شہزادی اگر آپ کے اولاد نہیں، آپ کے شوہر نہیں تو یہ غلام تو موجود ہے، اپنے بھائی پر غلام کو نثار کر دیجیے۔ اور آگے بڑھے، دیکھا کہ زینب زمین پر بیٹھی ہے، بچے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے، زینب کہہ رہی ہے بچوں ماموں نے تمہیں باپ کی طرح سے پالا ہے، بے وفائی نہ کرنا، یاد رکھو بچوں اگر تم نے ماموں سے جان عزیز کی تو زینب دودھ نہ بخشے گی۔ ماں کا خیال، میں تو
سجدہ شکر جب کروں گی جب تمہارے لاشوں کو دیکھ روتے ہوئے آگے بڑھے، دیکھا بس ختم کیا میں نے جناب علی اکبر زمانی کی نیند سو رہے ہیں، ماں شمالیے سر کے پاس بیٹھی کہہ رہی ہے ہائے یہ چاند سی صورت خاک و خون میں غلطہ ہو جائے گا۔ بس ختم کیا میں نے اتنے میں جناب سکینہ سے کچھ بچوں نے کہا شہزادی پیاس سے کب نکلا جاتا ہے، کوئی پانی کا انتظام کیجیے۔ جناب سکینہ کو خیال ہوا کہ شاید اصحاب کے خیموں میں پانی ہو، گئی اصحاب کے خیموں میں دیکھا کہ پانی کی نایابی ہے، جس خیمے میں جاتی تھی دو ایک بچے اور ساتھ ہو جاتے تھے کہ اگر شہزادی کو پانی ملا تو ہمیں بھی پانی مل جائے گا، لیکن جب پانی نہ ملا تو خیال ہوا کہ علی اصغر کے خیمے میں چلے، وہاں شاید پانی مل جائے۔ جناب سکینہ علی اصغر کے خیمے میں آئی، دیکھا کہ بچہ گہوارے میں تڑپ رہا ہے، ماں سر کے بال کھولے گہوارے کے پاس کھڑی ہے، اے بیٹا ماں کہاں سے پانی لائے جو تم کو بھی